اور اس گلدستے میں ہر پھول کا ایک اپنا مقام ہے اور ان کے اپنے رنگوں کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اگر جبر کی بنیاد پر آپ اپنے وجود کو قائم کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی معاشرے کے اندر سیاسی گروپ ہو، کوئی بھی معاشرے کے اندر نیشنلسٹ گروپ ہو، اس میں افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج کل لگتا ایسے ہے اور بظاہر ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت سے مسائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں ایک مذہب کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے اس بات کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب مسائل کی وجہ نہیں ہے. شاید مختلف ممالک کے اندر رہنے والی مذہبی کمیونٹیز نے مذہب کو استعمال کر لیا، یا وہ استعمال ہو گیا، یا اس ایڈیولوجی کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو پریکٹس کرنے والوں نے پریکٹس ٹھیک نہیں کی. لیکن اس کی وجہ سے آپ ریلیجن کو اگر الزام دیں کہ معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہے وہ ریلیجن کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. 1500 سال، 100 سال، 2000 سال، 3000 سال، اب تمام مذاہب کی بنیاد میں جائیں تو تمام مذہب آئے تو اسی لیے تھے کہ اس معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں، لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، جو محبت کے ساتھ نہیں رہتے، ان کو محبت کا راستہ دکھایا جائے. یہ قائد صاحب سے پوچھتے ہیں. فادر رانا یعقوب خان کا کہنا ہے کہ مذہب جو ہے وہ مسئلے کی بنیاد نہیں ہے، مذہب کو پریکٹس کرنے والے مسائل پیدا کرتے ہیں. اگر مذاہب اچھا پیغام دیتے ہیں تو یہ صلیبی جنگیں، چرچ کے جو خون ریزی، بنو عباس، بنو امیہ کی خون ریزی، واقعہ کربلا، تو پھر یہ سارا کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے بالکل ایک صحیح تجزیہ کیا ہے تاریخی تناظر میں، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جنم لینے والے مسائل مذہب کے سبب نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ان دنوں پاکستان میں کراچی جو ہے وہ ایک جہنم کی مثال پیش کر رہا ہے. تو کراچی کے مسائل جو ہیں وہ مذہب کی وجہ سے تو نہیں ہے. آپ بھی اس سے باخبر ہے، میں بھی اس سے باخبر ہوں، ہمارے ناظرین بھی اس سے باخبر ہے. اس کے سبب بالکل مذہب سے ہٹ کے ہیں. تو اسی طرح دوسری جگہ پر بھی جو مسائل ہیں وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہیں. مذہب مسائل کے حل کے لیے آیا ہے. مذہب بنیادی طور پر جو درس دیتا ہے وہ برداشت کا درس دیتا ہے، باہمی احترام کا درس دیتا ہے. تو جب برداشت اور باہمی احترام ہوگی تو وہاں تو تصادم نہیں ہوگا، وہاں تو محبت اور رواداری کی بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا میں جو مسائل ہیں وہ مذہب سے انحراف کی وجہ سے ہیں، مذہب کی بنیاد کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ مذہب نے نہیں پیدا کیے، مذہب کے نام پہ لوگ پرابلم پیدا کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جنم لینے والے 80% سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے اپنے مذاہب میں جو حقیقی تعلیمات ہیں، جو اس کی روح کے مطابق اس کا تقاضا ہے، اگر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنم لینے والے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لینے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. تو گویا جو مذہب کے نام پہ خون بہایا جاتا ہے وہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ مذہب کے نام پر اپنے خالص بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی قیادت ہے تمام مذاہب کی، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے سد باب کے لیے کرے کہ وہ مذہب کا نام استعمال نہ کر سکے. میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں پاکستان میں، کہ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ عزیز ہم وطنوں کا ہے کہ ملک کے اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں. یورپ میں کیوں نہیں ہوتے؟ یورپ کی فوج ہماری فوج سے زیادہ آرگنائز ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ جدید ہے، زیادہ پروفیشنل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ڈیموکریٹک ویلیوز اتنی محترم ہو چکی ہیں، اتنا تقدس پا چکی ہیں کہ کوئی فوجی اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اگر میں نے ایسا اقدام کیا تو میں پورے ملک میں نفرت کی علامت بن جاؤں گا، میری آنے والی نسلیں جو ہیں ان سے بھی لوگ نفرت کریں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جیسے رانا صاحب ہیں، دوسرے مذاہب کے مذہبی قیادت ہے، ان کو ایسی انوائرمنٹ پیدا کرنی چاہیے کہ مذہب کا نام جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے یا اپنے حقیر مقاصد کے لیے جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ استعمال نہ کر سکیں. رانا صاحب، میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہوں گا
کہ اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں، پیچھے جائیں، دو طرح کے مذاہب ہمیں ملتے ہیں. ایک تو ابراہیمی مذاہب ہیں، سامی مذاہب جن کو ہم کہتے ہیں، ہم عربی کے مذاہب ہیں. تین وہ زیادہ اہم ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں: جوئزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. اس کے مقابلے جو مت ہیں دنیا کے، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، ان میں قدرے کم خون بہا ہوا ہے، ان میں امن کچھ بہتر نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیز تھری ریلیجنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مذاہب کے دو سیٹ بیان کیے ہیں. سیٹ سے میری مراد یہ کہ ابراہیمک ریلیجن جن کا تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے، اور دھرمک ریلیجن جن کا تعلق انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ہم تینوں کا تعلق بھی انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہے. اور آپ نے دوسرا نقطہ یہ اٹھایا کہ دھرمک ریلیجن نے دنیا میں کم و بیش وائلنس کم پھیلایا ایز کمپیئر ٹو ادر. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ دھرمک ریلیجن کافی عرصے تک، اگر بدھ مت کو آپ تھوڑا سا نکالیں تو کنفائنڈ رہے تھے کافی عرصے تک اسی ریجن کے اندر. اور دوسرے اس کے مقابلے میں مسیحیت اور اسلام، خاص طور سے مڈل ایسٹرن ریلیجن میں سے جوڈائزم بھی، لیکن اسلام اور میں مسیحیت کی بات اس حوالے سے کرنے لگا ہوں کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا تبلیغ کے ذریعے سے بھی اور مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے پھیلے. اور ان وجوہات کی بنا پر بھی مختلف سماج اور مختلف کلچرز کے اندر کی جو ٹریڈیشنز تھی وہ ان کے اندر داخل ہوئیں. اور جب کوئی کلچرل ٹریڈیشن کسی مذہب کے اندر یا مذہبی گروہ کے اندر آتی ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان لے کر آتا، وہ پوری کلچر کے اندر جو ساری خامیاں خوبیاں وہ سب لے کر آئے. اگر کلچر کے اندر وائلنس ہے تو وہ بھی آئے گا. اگر کلچر کے اندر دوسری طرف دیکھیں، جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا، اس کے کلچر کے اندر تھوڑی سی ٹالرنس یا ایکسیپٹنس، دوسرے کو برداشت کرنا، قبول کرنا، اور چلیں کام چلتا رہے، یہ اس کلچر کا حصہ زیادہ تھا. یعنی جو سب کنٹیننٹ کے لوگ ہیں ان میں ویلکمنگ، دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، برداشت ان میں زیادہ تھی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، زیادہ تھی. اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اجازت دیں، تو میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹرن ریلیجن، ابراہیمک ریلیجن، ان کا تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ تھا، لیکن یہ تینوں مذاہب اپنے ابتدائی دور میں ہی ہندوستان میں چلے گئے تھے. اور آپ تو تاریخ سے واقف ہیں اچھی طرح کہ جب امام حسین کے لیے حجاز کی زمین تنگ ہوئی تو انہوں نے جو چند درخواستیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دو. اور حضرت یسوع مسیح کے ایک شاگرد، توما ان کا نام تھا، وہ ابتدائی دور میں ان کے حواریوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے ایک، وہ ہندوستان گئے اور پاکستان میں ٹیکسلا کے مقام پر تھوڑا وقت انہوں نے گزارا، اور پھر ساؤتھ انڈیا میں چلے گئے. اور مدراس میں روایت ہے کہ ان کی پھر وفات ہوئی اور وہیں پر ان کا مقبرہ اور ان کا ٹوم بھی وہیں پر ہے. اور وہاں پر کرسچینٹی اسی وقت سے اب تک مسلسل 2000 سال سے چلی آ رہی ہے. اسلام بھی اپنے ابتدائی دور میں میرے خیال 5-6 صدیوں بعد ہندوستان میں چلا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سماج کے اندر مذہبوں کو پھلنے پھولنے کے لیے مواقع زیادہ تھے. اور اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس ریجن کے مسلمانوں کی تعداد اکٹھی کریں تو وہ میرے خیال پورے مڈل ایسٹ کے مسلمانوں سے زیادہ بنتی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ زمین کا ایک ایسا خطہ تھا جس کے اندر دوسرے کی سوچ کا احترام کیا جاتا تھا. اور ہم جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ آج کل وائلنس کا شکار ہیں، میرا خیال ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے اندر، اپنی جڑوں کے اندر بھی امن اور پیغام کا بہت اچھا سبق مل سکتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اکٹھا ملنا چاہیے. اور ہمارے سماج کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا، گانا بجانا، بات چیت کرنا، پنچایت، اور پوری زندگی اس کے اندر کوئی ایگزسٹنس کے بہت اچھی مثالیں، بہت اچھے مواقع ہیں. رانا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. جو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہمارے درمیان بنیادی طور پہ برداشت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 3 اوریجنل مت، وہاں کے جو دھرمک ریلیجن ہے وہ ہیں. پھر انہیں جوئزم کو ویلکم کیا، کرسچینٹی کو ویلکم کیا، اسلام کو کیا، سکھزم وہاں پہ بنا، مسلمانوں کے بہت سے فرقے وہاں پہ ہیں، سب کے ماننے والے ہیں. پھر کیا وجہ ہے قاضی صاحب آج کل اتنی عدم برداشت، ایک دوسرے کو ناپسند کرنا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بنیاد وہی ہے جو میں نے آغاز میں کہی تھی، مذہب کی بنیادی تعلیمات سے انحراف. اگر مذہب